بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اسی طرح سے قربانی کے حوالے سے عام طور پر یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب قربانی سنت ہے یا قربانی فرض ہے، واجب ہے؟ یہ سوال عام طور پر کیا جاتا ہے۔ میں اس سوال کا جواب دینے سے پہلے آپ کے ذہنوں کے اندر سے ایک چیز جو ہے اس کو نکالنا چاہتا ہوں، اور میرے بھائی وہ یہ سنت اور فرض اور مستحب اور نفل اور واجب، ان چکروں سے ہمیں نکلنا چاہیے میرے بھائی۔ اس کی وجہ ہے، اور وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے تھے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ادا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر اشارے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو اور ہر فعل کو اسی طرح کرنے کی کوشش کرتے تھے حد الامکان۔ تو آج ہمیں بھی یہ دیکھ کر کہ جناب یہ تو سنت ہے، چلو کوئی بات نہیں ہے، نہیں کرتے ہیں، نہیں میرے بھائی، ایسا رویہ ہمیں اختیار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں ہر چیز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہاں، جہاں کہیں مسائل ہو جائیں، پریشانیاں ہو جائیں تو وہاں تو ہم مسائل پوچھیں، لیکن عام طور پر یہ ہے کہ ہمیں جب پتہ چل جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہے تو ہمیں اس سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ آئیے ہم اس کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ تو ہمارے اکثر علماء کرام، جمہور علماء کرام نے اس کو سنت مؤکدہ قرار دیا ہے، اور جب آپ اس کے دلائل کو دیکھیں گے تو ہمیں یوں لگتا ہے گویا کہ یہ واجب ہے، اسی لیے کچھ لوگوں نے اس کو واجب بھی قرار دیا ہے، اور پھر کچھ لوگوں نے اس کو سنت واجبہ ایک نیا لفظ بھی دیا ہے۔ بہرحال یہ سنت مؤکدہ ہے اور اس کو کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ وانحر کا مطلب ہے اونٹ کو نحر یعنی قربانی کرنا، اور فَصَلِّ لِرَبِّكَ سے بہت ساری تفاسیر کے اندر جہاں اور معانی بیان ہوئے ہیں وہاں پہ عید کے دن کی نماز بھی یہ بات آئی ہے کہ عید کی نماز پڑھو اور پھر قربانی کرو۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث یہ بھی آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ سعۃ، کہ جو بندہ یہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ قربانی کرے لیکن وہ پھر بھی قربانی نہیں کرتا، فرمایا فلا یقربن مصلانا، وہ ہمارے مصلی، ہماری نماز گاہ کے قریب تک نہ آئے۔ میرے بھائی بڑی سخت وعید جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ اور اسی طرح سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بعض دفعہ قربانی نہیں کرتے تھے، اور اس ڈر سے نہیں کرتے تھے کہ کہیں لوگ ہماری اقتداء کرتے ہوئے اس کو واجب نہ سمجھ لیں۔ تو لہٰذا میرے بھائی اس لیے ہم نے جو سنت مؤکدہ کا موقف دیا ہے وہی موقف صحیح ہے، لیکن جب ہم احادیث کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمیں قربانی کرنی چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آئے جنہوں نے نماز سے پہلے قربانی کر لی تھی، اور یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ نماز سے پہلے اگر کوئی قربانی کر لیتا ہے یعنی عید کی نماز پڑھنے سے پہلے تو وہ قربانی نہیں ہے۔ فرمایا وہ تو گوشت کی بکری ہے یا گوشت کا بکرا ہے جو تم نے ذبح کیا ہے گوشت کھانے کے لیے، وہ قربانی نہیں ہے۔ اور قربانی جس کو کہا گیا ہے وہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد اگر ذبح کیا ہے تو اس کو قربانی کہا گیا ہے۔ یہ صحابی ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا فَلْيُعِدْ، چاہیے کہ تم دوبارہ قربانی کرو، یعنی اس کی ایک اہمیت ہے، اسی لیے اس کو کہا کہ تم دوبارہ سے قربانی کرو۔ اور اسی طریقے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور بھی آتی ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر سال ہر اہل بیت پر، ہر گھر والوں پر، یعنی ہر گھر والوں پر ہر سال ایک اضحیہ، ایک قربانی کرنا ہے۔ تو لہٰذا میرے بھائی ہمیں قربانی جو ہے اس کی اہمیت کو دیکھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو زندگی پہ اگر ہم نظر دوڑاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بعض دفعہ ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ کے گھر کا چولہا کئی دنوں تک جلتا نہیں تھا۔ آپ کئی دفعہ اپنے گھر سے نکلتے اور حضرت ابوبکر اور عمر بھی نکلتے کہ انہوں نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہوتے تھے، اس لیے وہ گھروں سے نکلتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال تک رہے،
اور 10 سال ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے رہے، کسی سال آپ نے یہ نہیں ہے کہ قربانی نہیں کیا ہے۔ اس لیے ان احادیث کو اور اس طرح کی باتوں کو دیکھ کر کے کئی علماء کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر انسان کو قربانی قرض لے کر کے بھی کرنی چاہیے تو بھی کرنی چاہیے میرے بھائی۔ آج یہ ہے کہ جس شخص کے پاس بھی اپنے گھر بار کے کھانے پینے اور گھر کے جو مصروفات ہیں، جو گھر کا خرچہ ہے، اس کے علاوہ اگر کچھ موجود ہے اور اس میں قربانی کر سکتا ہے تو اس کو قربانی کرنی چاہیے۔ اور ایک گھر والا اگر قربانی کرتا ہے، گھر کا سربراہ، تو وہ پورے گھر سے قربانی ہو جاتی ہے، پورے گھر سے ہی وہ کفایت کر جاتی ہے۔ اس لیے قرضہ اگر لے کر کے بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں کہ آپ بعد کے اندر وہ قرضہ دے سکتے ہیں تو آپ کو قربانی کرنی چاہیے۔ یہ بہانہ بنانا کہ جناب میرے اوپر قرضہ ہے اور آپ لاکھوں کے مالک ہیں اور آپ کے اوپر قرضہ بھی ہے اور آپ اپنی زندگی کے تمام امور چلا رہے ہیں، لیکن ایک قربانی کے معاملے میں آ کر کے میں اس قرضے کو سامنے کھڑا کر دیتا ہوں، تو میرے بھائی مجھے اپنے دین کے بارے میں فکر کرنی چاہیے۔ لہٰذا میرے بھائی مجھے جو ہے وہ قربانی کرنی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ایک دوسرا عذر جو ہے پیش کیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں قربانی کرنے کے بجائے کسی غریب کی بیٹی کی شادی میں پیسہ لگوا دیں یا کسی غریب کو دے دیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے، فلاں ہے فلاں۔ میرے بھائی آپ صدقہ و خیرات وہ بھی کریں، لیکن یہ ایک سنت عمل ہے، اس سنت کو اپنے ہاتھ سے مت جانے دیں میرے بھائی۔ اس بہانے میں آ کر کے بہت سارے لوگ یہ عمل چھوڑ دیتے ہیں، اور میرے بھائی جو لوگ قربانیاں کرتے ہیں وہی لوگ غریبوں کی مدد بھی وہی کرتے ہیں میرے بھائی، یہ بھی دنیا کے اندر دیکھا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک بات اور بھی کہی جاتی ہے کہ جناب اس کے لیے کوئی صاحب نصاب ہونا چاہیے، کہ قربانی کرنے والے کے لیے کوئی نصاب۔ میرے بھائی ایسا کوئی نصاب نہیں ہے۔ جو بندہ بھی من کان لہ سعۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے شخص کے پاس بھی طاقت ہے قربانی کرنے کی، وہ کسی طریقے سے بھی، تو میرے بھائی اس کو قربانی کرنی چاہیے۔ لہٰذا یہ قربانی سنت اور واجب کے بیچ میں بات کی جا رہی ہے، اور اس کو سنت مؤکدہ قرار دیا ہے، یعنی اس کی تاکید ہے اس سنت کی۔ لہذا میرے بھائی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ بار بار ہم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا اسوہ ہے، اور ہم جان دینے پہ تیار ہوتے ہیں، اور ایک ایک سنت کو ہم میٹھی سنتیں کہتے ہیں اور اس کو جناب بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ تو میرے بھائی نبی کی یہ بھی سنت ہے کہ آپ نے 10 سال میں کبھی قربانی کو چھوڑا نہیں ہے، بلکہ کئی قربانیاں کی ہیں، بلکہ آپ کا اصل معمول تو یہ تھا کہ آپ 2 قربانیاں 2 مینڈے جو ہیں عام طور پر ذبح کرتے تھے۔ لہٰذا میرے بھائی آپ کی اس سنت کو بھی ہم اپنے ہاتھوں سے جانے نہ دیں، اور میرے بھائی یہ بھی اسی طریقے سے ہم قربانی کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت قبول فرمائے۔